لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم نبّر بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنفق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الله شاكرا عليما. وقال تعالى في مقام آخر إنه غفور شكور. لائق احترام محترم سامعین، ہماری ایک فطری عادت ہوتی ہے کہ ایسے بندے کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے جو قدردان ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں یہ لفظ عام طور پہ بولا جاتا ہے کہ فلاں بڑا قدردان ہے، فلاں بہت اچھا انسان ہے. ایسے بندے کے ساتھ لوگ ملنا بھی چاہتے ہیں، اس کے پاس بھی جانا چاہتے ہیں، اس سے تعلق بھی رکھنا چاہتے ہیں. یعنی دوسروں کی نسبت اس طرح کے لوگ ہمیں زیادہ محبوب ہوتے ہیں، ان سے تعلق بنانا زیادہ پسند ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنی جو صفات بیان کی ہیں، اللہ نے اپنے بارے ایک صفت یہی بیان کی ہے جس کا میں نے ذکر کیا. اللہ بڑا قدردان ہے، وہ بڑی محبت کرنے والا اور بڑا صلہ دینے والا ہے. یہ کبھی نہیں ہوتا کہ انسان نیکی کرے اور اللہ اس کی نیکی کا صلہ نہ دے. کسی کے ساتھ اچھائی کرے، وہ ممکن ہے آگے سے اچھا جو ہے جواب نہ دے، اس کا رویہ اچھا نہ ہو. ہم ایسے بندے کو نہ شکرا بھی کہہ دیتے ہیں، بے قدرہ بھی کہہ دیتے ہیں، اس کے پاس نہیں جانا چاہتے. تو اللہ رب العزت اپنے بارے کہہ رہا ہے کہ میں بڑا قدردان ہوں. تم چھوٹا سا بھی کام کرو گے میں اس کی قدردانی کرتا ہوں. تمہاری یہ نمازوں کی دوڑ یہ مجھے بڑی پسند ہے. تم نے جو بھوکے رہ کے پیاسے رہ کے روزہ رکھا، مجھے اس کی قدر ہے کہ اللہ اس کا صلہ دیتا ہے. اور پھر اللہ اتنا قدردان ہے کہ اس سے بڑا قدردان کوئی نہیں. تو ہمیں اس رب کی طرف لوٹنا چاہیے، اس رب کی طرف آنا چاہیے جو اتنا بڑا قدردان ہے. ہمارے احباب اور ہمارے عوام کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوئی اور فرنچائز ڈھونڈتے ہیں اللہ کی کہ شاید کسی اور جگہ سے مل جائے گا، کسی اور جگہ سے جائیں، ادھر جا کے کوئی عرضی رکھیں تو ملے گی. حالانکہ رب کہہ رہا میں خود بڑا قدردان ہوں، میرے پاس آؤ، میری طرف لوٹو. اس لیے لوگوں نے اپنے بنائے ہو، جیسے پہلے زمانے میں تھا، لوگوں نے اپنے رب بنا رکھے تھے. فلاں بارش کا رب ہے، فلاں بیماری سے صحت دینے والا ہے، فلاں بیٹے دینے والا ہے، فلاں بیٹیاں، اس طرح کے. تو آج بھی لوگوں نے یہ فرنچائزیں کھولی ہوئی ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے میں بڑا قدردان ہوں، میرے پاس آؤ. ممکن ہے جہاں تم جا رہے ہو وہاں کبھی چھٹی بھی ہوتی ہو، وہاں کبھی تالا بھی لگتا ہو، وہاں جو جسے تم سمجھتے ہو کہ وہ میرا جو ہے نا وہ سارے کام کرے گا، ممکن ہے وہ تمہیں ملاقات کا ٹائم ہی نہ دے. یہ تو اتنا اللہ قدردان ہے، اتنی محبت والا ہے کہ تم جب پکارتے ہو، یعنی 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ، یعنی سیکنڈ کو بھی 1000 حصوں میں تقسیم کرے تو وہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جس لمحے اللہ تم سے غافل ہے. جب بھی بلاتے ہو آ جاؤ. وہ صلہ دیتا ہے، وہ قدردانی کرتا ہے، وہ محبت کرتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے اپنے بندوں کا. تو ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے. اللہ کتنا قدردان ہے اس بارے ہم بات کرتے ہیں. لیکن اللہ
چھوٹی سی نیکی کو کتنا بڑا بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کھجور کی ایک گٹلی دے کے چاہے بچاؤ۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ کھجور کی جو گٹلی ہے اگر وہ بھی تم دیتے ہو، اللہ اس کی قدر اتنی کرتا ہے کہ تمہیں جہنم سے بچا لے گا۔ یعنی جہنم کے عذاب سے ایک کھجور کی گٹلی سے اللہ بچا دیتا، اتنا قدردان۔ کتے کے بارے آپ نے سنا ہوگا، کتنا نجس جانور ہے، اگر وہ کپڑے کو لگ جائے، اس کا جسم گیلا ہے تو کپڑا ناپاک ہو جائے، برتن میں منہ ڈال دے تو 7 دفعہ دھونا پڑتا ہے اسے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب، اللہ کے رسول نے فرمایا اس گھر میں فرشتے داخل ہی نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہوتا ہے۔ یعنی اتنا نجس اور اتنا پلید جانور ہے، لیکن اللہ جب قدردانی کرتا ہے تو ایسے جانور کی اللہ نے کیسی قدردانی کی، جب اس نے وہ جو نوجوان تھے وہ توحید کی خاطر جو نکلے تھے، اس نے پہرے داری کی، اللہ نے قیامت تک اس کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا۔ آج آپ نے سورۃ کہف پڑھی ہوگی، یقیناً پڑھی ہوگی، ہم پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا ہے کہ جمعہ کے دن اگر سورۃ کہف پڑھ لی جائے تو اگلے جمعے تک انسان کو اللہ اس کے لیے نور پیدا کر دیتا ہے۔ امید ہے آپ نے پڑھی ہوگی۔ اور سورۃ کہف کے اندر ہی یہ بات اللہ نے بیان فرمائی وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، کتنا رب دیکھے محبت والا کہ وہ ایک کتے کی بھی قدردانی کرتا ہے۔ اور انسان اشرف انسان ہے، یعنی کتا کیا کوئی اور بھی جانور آ جائے جس کو بڑا اچھا کہتے ہیں، اس سے بھی اچھا انسان ہے، ہماری قدردانی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک ہدہد چھوٹا سا پرندہ ہے، وہ ایک دفعہ بے قرار ہو گیا اللہ کے لیے۔ اس نے ایک علاقے میں دیکھا کہ لوگ رب کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کی پرستش کر رہے ہیں، انسانوں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کو بے قراری ہوئی، بے چین ہو گیا، ٹینشن لگی اسے کہ یہ کیا کچھ کر نہیں سکتا تھا بیچارہ، کیسے کرتا، ایک پرندہ۔ لیکن وہ بے قراری لے کے پہنچا حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو ہے نا وہ عدالت میں، جب انہوں نے کہا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، یہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، کہاں پہ؟ حاضری لگاتے تھے نا جانوروں کی، پرندوں کی، تو کہا کہاں پہ ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، وہ غائب ہے، کہاں پہ ہے؟ اگر وہ عذر پیش کرے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اسے سزا دوں گا کہ وہ حاضری میں ہے کیوں۔ ہدہد آیا، اس نے کہا جی میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، اور اس نے اپنی بے قراری کو بیان کیا تو سلیمان علیہ السلام بھی خوش ہو گئے۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں رکھا اور کہا ہدہد کو تم نے مارنا نہیں۔ آپ کو پتا ہے نا جانوروں کو مارنے کا حکم کئیوں کو ہے، جیسے چھپکلی کو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک ضرب میں اگر مار دو تو 100 نیکی ملتی ہے، اور اگر دوسری ضرب میں مارو گے تو کم ہو جائے گی، 50 ہو جائے گی۔ تو کچھ جانوروں کے بارے باقاعدہ کا ان کو نہیں مارنا، ہدہد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع کر دیا۔ یعنی اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے یہ کہلوایا اس کو نہیں مارنا، کیوں؟ اللہ قدردانی کرتا ہے کہ اس نے میرے لیے اپنے دل میں بے چینی پیدا کی، وہ بے قرار ہوا کہ اللہ کی توحید پہ حملہ ہو رہا ہے، اور اس نے یہ بات جا کے سلیمان علیہ السلام کو بتائی۔ آپ مرغ کو دیکھ لیں، پرندہ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ صبح کے وقت اس کی بانگ ہوتی ہے، اذان دیتا ہے، وہ بولتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ گاؤں میں تو بڑا معمول ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ اس کی بانگ سن کے اٹھ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، مرغ جو ہے نا اس کو گالی نہ دیا کرو۔ کیوں نہیں دینی؟ قدردانی چیک کرے کہ مسئلہ کیا ہے، کس وجہ سے اتنی بڑی بات کر دی اللہ کے رسول نے، یعنی فلاں بندے کو گالی، حالانکہ گالی تو ویسے ہی گناہ کسی کو نہیں دی، نام لے کے مرغ کو گالی نہ دو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا اپنی سواری کو گالی نہ دو، تمہاری سواری جو بھی ہے، تمہارے پاس جانور ہے کسی کو، لیکن نام لے کے اللہ کے رسول کہہ رہے لا تسبوا الدیک، یہ مرغ کو گالی نہ دیا کرو، فإنہ یوقظ للصلاۃ، یہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ اس کی یہ عادت اتنی اچھی ہے کہ اللہ اتنی قدردانی کرتا ہے کہ باقاعدہ اپنے نبی سے کہا اس کا نام لے کے منع کرو لوگوں کو کہ اس کو گالی دے۔ اس سے بڑی قدردانی دیکھی کبھی کسی نے کہ وہ رب کتنی محبت کرتا ہے۔ اور ایک روایت آتی ہے
چھپکلی کے بارے جو میں نے بات کی ہے، ویسے دوسری روایت میں کچھ کلام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک جانور تھا چھپکلی، وہ پھونک مارتی تھی ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو. جب آگ جلائی اس کی پھونک سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی. لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ مینڈک اس کو بجھانے کی کوشش کرتا تھا. اللہ کے رسول نے منع کر دیا، مینڈک کو نہیں مارا. آپ نے یہ باتیں سنی ہوگی. حلال حرام جانوروں کی جو قوانین ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے، جس کو مارنے کا حکم دے دیا جائے وہ بھی حرام ہوتا ہے، اور جس کو مارنے سے منع کیا جائے وہ جانور بھی حرام ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے ان کو مارنے سے منع کیا، مینڈک کو نہیں مارنا، خود کو نہیں مارنا، شاید کی مکھی کو نہیں مارنا. کیا کرتی ہے؟ لوگوں کی بھلائی کا کام کرتی ہے، خیر کا کام کرتی ہے، محنت کرتی ہے، مزدوری کرتی ہے، بڑی محنت کے ساتھ باغوں کے چکر لگاتی ہے، پہاڑوں کے چکر لگاتی ہے، اور وہاں سے رس اکٹھا کر کے لوگوں کو شہد مہیا کرتی ہے. جو اتنا خیر کا کام کرنے والی ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو نہیں مارنا، اس کو تم نے قتل نہیں کرنا، اس کو تم نے کچھ تکلیف نہیں پہنچانی. یہ اللہ کی قدردانیاں ہیں. وہ جانوروں کی قدردانی کر رہا ہے. یعنی جانور ایک چھوٹا سا اچھا کام کر لے، اس میں کوئی اچھائی پائی جاتی ہے، اللہ اس کی بھی قدردانی کرتا ہے، اسے بھی اچھا صلہ دیتا ہے. اس رب کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہونا چاہیے، اس رب سے ہمیں کتنا جوڑنا چاہیے، اس کی رب کی طرف ہمیں بار بار پلٹنا چاہیے، ہمیں اسے بار بار یاد کرنا چاہیے. اور رب جو اتنا محبت والا ہے، اتنی قدر کرنے والا ہے. اللہ اکبر. 99 رجسٹر ہے بندے کے پاس، اور 99 رجسٹروں پہ اس کے پتہ لکھے ہوئے ہیں. کسی نے کہہ دیا فلاں بستی میں جاؤ، ہو سکتا ہے تیری بخشش ہو جائے، اور چل کے جا رہا ہے، رستے میں موت آ گئی. اب رب ہے نا، اللہ اکبر، وہ قدردان ہے، وہ بڑا محبت کا شاکر ہے. انہ غفور شکور، اللہ نے اپنی صفت بیان کی، شاکر علیم. اللہ بڑا صلہ دینے والا ہے، اللہ بڑا قدردان ہے. اللہ نے کہا اس نے نیت تو کی تھی نا، بس یہی کہا. کام کوئی نے کی نہ کیا نہیں کیا، ابھی توبہ نہیں کی اس نے، بس نکلا اس نیت سے کہ چلو معافی مانگتا ہوں. 99 رجسٹر تھے، اس نے 100 بھی کر دیا. اب 100 بندوں کے قتل کے رجسٹر لے کے وہ جا رہا ہے. اللہ نے زمین سکڑا دی، اور زمین ایک طرف سے پھیلا دی. کس لیے؟ اللہ نے اس کی قدردانی کی، یہ میری طرف آ رہا تھا، اسے اب جہنم میں نہیں دیکھ جانا، جو میرے لیے نکلتا ہے. اللہ اتنی محبت کرتا ہے انسان، کیسا قدردان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی طرف ایک بالشت آتے ہو، یعنی اللہ 2 بالشت آتا ہے، تم اللہ کی طرف چل کے آتے ہو، اور رب اتنی محبت کرتا ہے کہ تم چل کے آئے وہ دوڑ کے آتا ہے. بندہ کسی کے پاس جائے اور وہ آگے سے آ کے آپ کو ملے، آگے سے استقبال کر کے دوڑ کے آ کے آپ کو سینے سے لگائے، آپ کو سلام کرے، یہ قدردانی ہوتی ہے، یہ محبت ہوتی ہے. یہ کسی کسی کے ساتھ ہوتا ہے تعلق اس طرح کا. تو اللہ کہتا ہے میرے بندے تو چل کے آ تو صحیح، میں دوڑ کے تیری طرف آؤں، میں دوڑ کے تیری جو ہے نا ضرورت پوری کروں گا، تو آ تو صحیح. اتنا قدردان کہ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اپنا عرش چھوڑ کے. اللہ کہاں پہ؟ اہل سنہ کا عقیدہ عرش. اللہ زمین پہ نہیں. یہ بھی ایک عقیدہ لوگوں میں پایا جاتا ہے وحدت الوجود کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ ہر جگہ نہیں، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اس صفات کے اعتبار سے اس کی ذات عرش پہ. اتنا قدردان رب ہے کہ وہ اپنا عرش چھوڑتا ہے باقاعدہ، اور آسمان دنیا پہ آ کے نزول فرماتا ہے، اور کہتا ہے بندو جب ہم نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں تب رب کی قدردانی دیکھیں، وہ آ کے آوازیں لگا رہا ہوتا ہے، اور رزق مانگنا ہے تو اٹھو میرے سے مانگو، اور کسی نے بخشش مانگنی ہے تو آ جاؤ مانگ لو میرے سے. کوئی میرے سے بخشش مانگے، رزق مانگے، صحت مانگے، جو تمہیں چاہیے مانگو، میں آ گیا ہوں. اللہ ہمارے لیے عرش سے نزول کرتا ہے، ہمارے لیے. اتنا قدردان رب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک بندے کو قیامت کے دن اپنے پاس بلائے گا، اسے کہا میرے بندے یہ گناہ تو نے کیا. اب وہاں کس کی جرأت ہے کہ وہ انکار کر سکے؟ یہاں تو لوگ انکار کر لیتے ہیں نا، پھر کیمرہ دیکھنا پڑتا ہے، پھر اس کے دلائل ڈھونڈنے پڑتے ہیں. رب کے سامنے کس کی جرأت ہے وہ انکار کر سکے؟ اللہ اکبر. تو اللہ کہتا ہے میرے بندے بتا یہ گناہ تو نے کیا ہے؟ ہاں اللہ میں نے. یہ فلاں بھی تو نے کیا تھا؟ ہاں اللہ میں نے.
اللہ اسے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا کے یہ باتیں کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں کر رہا. قدردان اتنا ہے. اور بندہ اقرار کیے جا رہا اللہ ہاں میں نے. اب بندہ کیا سوچ رہا بس اب کیا اتنے گناہ کی نوا دی ہے رب نے، اب کیا بنے گا. اللہ کہتا ہے دنیا میں نے نہیں نا کہ لوگوں کو بتائے پردہ ڈالے رکھا ہے، جا آج بھی پردہ ڈال کے میں نے تجھے معاف کر دیا. وہ ایک بندہ تھا نا، اس نے اپنے بیٹوں سے کہا پتر ساری زندگی کوئی نیک کام نہیں میں نے کیا، تو موت کا وقت آنے والا ہے، میری جائیداد تم نے لینی ہے، تقسیم کرنی ہے، وصیت میں مت کرنا، میرے جسم کو جو ہے نا وہ جلا کے کہیں بہا دینا. یہ باتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں پہلے، میں اللہ کی قدردانی بیان کر رہا ہوں. وہ پگلا انسان تھا کہ ہوائیں بھی اللہ کی ہیں، سمندر بھی اللہ کے. دوبارہ اس نے ایسے ہی کیا، انہوں نے اڑا دیا، کچھ دریاؤں میں بہا دیا. اللہ نے ہواؤں سے کہا لے کے آؤ اس کو ادھر ہے جسم کے ٹکڑے. ہاں بھائی کیا کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ اللہ ساری زندگی گناہ کی ہے، کوئی نیکی تو پلے تھی نہیں. من خشیتک یا رب، بس ایک تیرا ڈر آ گیا تھا. وہ جو آخر میں آ کے ایک لمحے کو تیرا ڈر دل میں آیا نا، وہ خوف مجھے اس بات پہ مجبور کر رہا تھا، میں نے یہ کام کر دیا. اللہ کہتے چلو تیرے پوری زندگی تو نے گناہ کی ہیں، وہ جو ایک ڈر تیرے دل میں آیا نا، میں نے اس کو بھی قبول کر کے قدردانی کی اور تجھے جنت کا مہمان بنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آ گیا، اس کی یہ بھویں ڈھلکی ہوئی ہیں، اتنا بوڑھا انسان ہے، آواز میں لرزہ ہے، یعنی بول نہیں سکتا صحیح طرح سے. کہتا اللہ کے رسول مجھے ایک بات بتائیے، حلی من توبہ، میری بھی توبہ ہو ہے، میرے پاس تو کوئی عذر ہی نہیں بچا، بچپن لڑکپن جوانی سب کچھ میں نے برباد کر دیا، اب کچھ بھی نہیں ہے، اب جسم طاقت ہی نہیں رکھتا کہ وہ گناہ کرے، میں کیا کروں؟ اب تو گناہ کی طاقت نہیں ہے، نیکی بھی میرے سے صحیح طرح سے نہیں ہوتی، اس حال میں بھی میں معافی مل سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشہد ان لا الہ الا اللہ، اور رب کو کرنے والا مانتے ہو، رب کو مانتے ہو نا کہ وہی سارا کچھ کرنے والا ہے، اس کو اپنا داتا رب کو مانتے ہو، مان لیا. کہا مانتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہی میرے پیر و مرشد ہے؟ کہا نہیں مانتا ہوں. پھر اللہ کے رسول نے ایک آیت پڑھی، اور وہ آیت ابن عباس کہتے ہیں کہ سب سے انسان کو حوصلہ دینے والی اگر قرآن مجید کی آیت ہے وہ یہ آیت. کیا آیت پڑھتے ہیں کہ جو توبہ کر لے اور اعمال اچھے، جب اللہ نے توبہ کر لی اس نے اور جتنی زندگی ملی اس نے نیک اعمال کر لیے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ کے رسول اس بوڑھے شخص سے کہتے ہیں اللہ تو اتنا قدردان ہے، اتنا قدردان ہے، معاف ہی نہیں کرتا بلکہ ان گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا. اس نے چیخ ماری اور اللہ اکبر کہتا میرے جیسے بندے کو بھی اللہ معاف کر دے، میرے جیسے شخص کو بھی اللہ معاف کر دیتا. اتنا قدردان ہے، اتنی محبت کرتا ہے انسان سے، اس کی اتنی رحمت ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کافر کو یہ یقین ہو جائے کہ رب کی رحمت کتنی ہے تو وہ اس بات پہ پکا ہو جائے گا میں بھی بخشا گیا. اتنی رحمت ہے اللہ کی، اتنی رحمت ہے، اتنی اللہ کی قدردانی ہے کہ وہ انسان کے چھوٹے سے چھوٹے اعمال ان کو بھی دیکھ رہا ہے اور ان کی قدردانی کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو آپ نے سنا ہوا ہے اور ایک عورت نے یا مرد دونوں کے بارے بات ہے، کتے کو پانی پلانے والا، اللہ نے اسی بات کی قدردانی کی اور اسے معاف کر دیا. جو رب ایک مرد کو جو اذان دے کے لوگوں کو اٹھاتا ہے تو اس کا بولنا اس کو اذان کہا جائے. ویسے ہمارے یہاں اذان کہہ دیتے ہیں، اذان کا معنی بھی پکارنا ہوتا ہے. جو رب ایک ہدہد کی بے قراری کو دیکھ کے اس کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیتا ہے، وہ رب ہمارا کتنا قدردان ہوگا، وہ رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہوگا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس بات کا. اللہ اکبر. ایک تابعی ہے، ان کے سامنے کوئی قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون، اللہ رب العزت نے بھیجا نا فرعون کی طرف، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. وہ آیت پڑھی تو رونے لگ گئے کہ اللہ کافر اپنے آپ کو رب کہنے والا، میں سب سے بڑا، انا ربکم الاعلی، میرے سے بڑا رب کوئی نہیں ہے، میں سب سے بڑا رب ہوں. اللہ جو یہ کہتا ہے تو نے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیے کہ اس سے نرمی کرنا، ہو سکتا مان جائے، اس کے ساتھ محبت والا رویہ رکھنا، ہو سکتا پلٹ آئے.
ہو سکتا ہے مان جائے. اللہ جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے کہ اللہ تو پاک ہے، اس کے ساتھ تیری قدردانی کیا ہوگی، اس کے ساتھ تیری محبتیں کیا ہوں گی، وہ تو انتہا ہوگی. اللہ اکبر. فرمایا نا کہ میرے بندے سوال کرتے ہیں اللہ کہاں ہے، میں بڑا قریب ہوں. تم دل میں بھی کوئی خیال پیدا کرو، سن لے، اس کو سمجھ لیتا ہوں اور اس کو قبول بھی کر لیتا ہوں. میرے بارے جب بھی بندے سوال نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اللہ کیا کہہ رہا ہے، میرے بندوں کو خبر دے دو، میرے بندوں کو بتا دو، انا الغفور الرحیم، میں بڑا بخشنے والا، میں بڑا مہربان ہوں، میں بڑا قدردان ہوں. اس لیے اپنے رب سے تعلق بنایا کرو، اس کے پاس جایا کرو، اس کے سامنے بیٹھا کرو، اس سے بات چیت کیا کرو، اس کے سامنے اپنے دکھڑے اپنی باتیں ساری رکھا کرو. بڑا قدردان ہے، وہ بڑی محبت کرتا آپ سے. وہ ایک نوجوان کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کی ماں بیٹھی ہوئی تھی، کہتی بیٹا رونے لگ گئی. کہتا اماں روتی کیوں؟ اگر مجھے اللہ میرا حساب تیرے ذمہ لگا دے تو کیا کرے گی؟ بیٹا میں تو تجھے کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی. تو کہتا ماں پھر روتی کیوں؟ میرا رب وہ تو ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ تو بڑی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ تو ایک ماں کیا لاکھوں اربوں مائیں اکٹھی ہو جائیں وہ رب کے پیار کو نہیں پہنچ سکتی، اتنی محبت کرتا ہے. تو ماں پریشان کیوں ہوتی؟ میرا وہ رب حساب لے گا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے، ان قیدیوں میں ایک عورت کو آپ نے دیکھا وہ بھاگی بھاگی پھر رہی ہے، اس کے بچے کو دودھ پلانے کے لیے بےتاب ہے. ماں سے بچہ دور ہو جائے تو اس کی بے چینی آپ جانتے ہیں کیسی ہوتی ہے. بھاگی بھاگی پھر کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے. اچانک سے اسے اپنا بچہ مل گیا، سینے سے لگایا، اسے دودھ پلایا، اسے محبت کی، اسے چوما. نبی کہہ رہا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. فرمایا اترون حاذہ، تمہارا کیا خیال ہے یہ جو عورت ہے طارحۃ ولدھا فی النار، یہ عورت اپنے بچے کو جنت میں ڈال دے، مطلب آگ میں پھینک سکتی ہے؟ سمجھنا لگو کبھی نہیں ہو سکتا. جتنی اس کے پاس طاقت ہے وہ پوری لگا دے گی لیکن اس بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو بات بیان فرمائی، فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدھا، اللہ اس ماں کا جو اپنے بیٹے سے پیار ہے اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ قدردان ہے. اللہ اتنی محبت کرتا اپنے بندوں سے، اتنا پیار کرتا اپنے بندوں سے. آپ نے کبھی یہ لفظ سنا کسی محبوب سے جو بڑا ٹوٹ کے چاہنے والا ہو، بڑی محبت کرنے والا ہو کہ مجھے اپنے محبوب کی جو ہے نا وہ کوئی بو بھی پسند ہے، بیڈ سمیل بھی کسی کو پسند ہو سکتی ہے کہ منہ سے بدبو آ رہی ہے اور وہ کہ مجھے یہ پسند ہے. اللہ کہتا ہے جو میرے لیے بھوکا رہتا ہے نا، اللہ اکبر، لخلوف الصائم، جو روزہ دار ہوتا ہے اس کے منہ کی خوشبو اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے. یہ قدردانی ہوتی ہے کہ میرے لیے بھوکا رہا. اور میدا جب خالی رہتا ہے نا تو اس کے اندر اسمیل پیدا ہو جاتی ہے. وہ انسان جب افطاری کے قریب جاتا ہے نا تو اس کے وہ میدے سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ منہ تک آتی ہے. تو اللہ رب العزت اس کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. کیوں؟ اللہ قدردان ہی بڑا ہے، وہ محبت ہی بڑی کرتا ہے انسان کے ساتھ. وہ انسان کو جو ہے نا وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے لیے یہ کچھ کرے. کچھ بھی انسان کرے اللہ رب العزت اس کی جو ہے نا وہ قدردانی کرتا ہے، اس کو صلہ دیتا ہے. دیکھیں گھوڑے کی جو لید ہے یا اس کا پیشاب ہے اللہ نے اس کی بھی قیمت لگا دی. کیا فرمایا اگر کوئی گھوڑے کو روکتا من احتسب فرسا فی سبیل اللہ، جو جہاد کے لیے گھوڑا پال کے رکھتا ہے، جب میزان لگے گی نا ہمارے یہاں کیا وقت ہے اس کی؟ گھوڑے نے پیشاب کر دی اس کی کیا وقت ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اتنا قدردان ہے، اتنا قدردان ہے. اگر بندے نے جہاد کے لیے گھوڑا پال رکھا ہے وہ اس کی پرورش کر رہا ہے کس لیے؟
کبھی ضرورت پڑی تو میں اس کو جہاد پہ لے کے جاؤں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا میزان لگے گی, اللہ اس گھوڑے کے جسم کے جس نے عذاب وہ بھی اور اس کی جو لید ہے پیشاب ہے اللہ اس کو بھی میزان میں رکھ کے وزن کر کے اس کو دینے عطا فرمائے. کتنا قدردان. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ کے بہت بڑے شاگرد ہیں رحمۃ اللہ علیہ. آپ کو پتہ ہے جو 4 ائمہ ہیں فقہ کے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس میں جن کا آج زیادہ اجناب مشہور ہیں, ان کے دو بڑے شاگرد, ان میں ایک امام ظفر ہیں. انہوں نے ساری زندگی فقہ کی موشگافیوں میں گزار دی. عمر کے آخری 2 سال 70 سال ہوئے نا, آخری 2 سالوں میں انہوں نے کہا قرآن یاد کرنا شروع کر دیا. اب کسی کو خواب میں ملے اور خواب حجت نہیں ہوتے لیکن بشارت ضرور ہوتی. وجہ کیا بنا؟ تو کہا اللہ نے وہ 2 سالوں کی قدردانی کر دی. ساری زندگی دوسرے کاموں پہ لگائی ہے میں نے, لیکن اللہ اتنا قدردان ہے جو آخری 2 سال 70 سال ایک طرف اور 2 سال ایک طرف. کہتے لولا السنتین, اگر یہ 2 سال نہ ہوتے لہٰذا کا ظفر میں شاید ہلاک ہو جاتا. کیوں اللہ نے ان 2 سالوں کی قدردانی اتنی کی ہے کہ مجھے جنت کا مہمان بنا دیا. کہ جب بھی انسان آ گیا ساری زندگی گناہ کر کے, ساری زندگی اللہ کو ناراض کر کے, وہ ایک دفعہ آ کے بیٹھا ہے اور ایک دفعہ اس نے آ کے اللہ کو صرف یہ کہا اللہم اغفر لی. اور شیطان نے کہا تھا نا, چیلنج کیا اللہ کو, بڑا جو ہے نا بدبخت ہے شیطان, مرتے ہوئے بھی انسان کو نہیں چھوڑتا. آ جاتا ہے کہتا پانی کا پیالہ پلا دوں گا, میں نے مجھے سجدہ کر دیا, آتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں کہہ دیا جو میرے ماننے والے اور جو میرے طرف پلٹنے والے میں ان کو اس لمحے قائم رکھوں گا, ورنہ اس لمحے قائم رہنا بڑا مشکل کام ہے. شیطان آتا ہے جب انسان کی جان کنی کا عالم ہوتا ہے, وہ کہتا ہے پانی چاہیے پلا دوں گا لیکن مجھے سجدہ کر. جس کا ایمان پہلے ہی متذبذب ہے, جو پہلے ہی اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے, جس کا تعلق اللہ کے ساتھ اچھا نہیں ہے, ممکن ہے وہ یہاں بھٹک جائے. اللہ نے فرمایا تو کر لے جو بھی کرنا ہے, میرا بندہ اگر مجھے ایک دفعہ بھی کہہ دے گا نا اللہ مغفر لی, تو میں اس بندے کی اتنی قدردانی کروں گا. تو نے پوری زندگی اس کے بہکا کے گناہوں میں لگا دیا, جب تک اسے آخری ہچکی نہیں آتی, اس سے پہلے اگر اس نے ایک دفعہ بھی کہہ دیا میں اس کی ساری زندگی گناہ معاف کروں. کتنا بڑا قدردان. اب ایسا قدردان اللہ اگر ہمیں بلائے, اگر ہم سے کچھ چاہے, کتنی بڑی ناشکری ہوگی کہ ہم اللہ کی یہ نہ وہ بات نہ مانے. کتنا بڑا بدبخت انسان ہوگا وہ جو رب کے لیے وقت نہ نکال سکے. میرا ٹائم نہیں لگتا, میرے پاس وقت ہی نہیں ہے. لیکن جمعے کا ایک دن ہے اسپیشل تیار ہو کے کبھی آئے نا, مزہ آتا ہے. آپ نے صبح نہائے اس لیے کیا جمعہ, ایسے وہ اٹھا کے اٹھتے ہیں, دکان چاہ رہی اٹھے اور جا کے جمعہ پڑھ کے فکر اتاری اور آگے بیٹھے. یار یہ کیسا مسلمان, اتنا قدر کرنے والا رب ہے, اور ہمارے یہاں دنیا میں اور تیری شرم نہیں آتی, اور تیرے پیو نے تیرا کتنی نیکی کی تھی, اب تو ایسے کر رہا ہے, اور تو اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے, اور تجھے شرم نہیں آتی اس نے اتنی نیکیاں کی تیرے ساتھ, آج اسے آنکھیں دکھاتا ہے. اللہ کہتا ہے وقت نکال لیا کرو, اور یہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ایک دن جمعہ کا آتا ہے, مجھے تو حیرانگی اس بات کی ہوتی ہے, فکر اتارنے کے لیے ہم آتے ہیں, نہیں پڑھ لے دماغ, ٹوٹل پورا کرنے کے لیے ہم آتے ہیں, بات پتہ چلے کہ میں نے جمعہ پڑھا ہے. پورا ایک دن نہیں آپ کو دے سکتے, ایک دن بھی کیا, اللہ نے کہا جمعے سے پہلے جب اذان ہو جائے پھر فکریں جمعے کی شروع کر, پھر آ جاؤ اور جب پڑھ لو جاؤ روزی تلاش کرو, دکان کھولو, مارکیٹ کھولو, سارا کچھ کرو. ہم کیا کرتے ہیں, دکان کھلی ہے, لگے ہوئے ہیں عیاشیوں میں, کوئی موبائل چلا رہا ہے, کوئی کہاں لگا, اچھا ٹائم ہو گیا, جمعہ ہونے والا, جلدی سے بھاگے, کام سمیٹا, وضو کیا اور آگے ٹوٹل پورا کر کے وہ گئے. اور قدردان رب ہے یار تمہارا, اتنی محبت کرتا ہے تمہارے ساتھ, اور ہماری حالت کیا ہے, ہم چند لمحے نماز کے لیے نہیں نکال سکتے, ہم تھوڑی سی مصروفیت نہیں چھوڑ سکتے, تھوڑی دیر دکان نہیں بند کر سکتے. تو اس سے بڑی کوئی بدتمیزی ہوگی, ہم دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو بدتمیز ہے, تو فلاں کے احسان کا بدلہ نہیں دے رہا. میں نے جو مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, اگر میں اس میں اور باتیں ایڈ کروں کتنی لمبی بات ہو رہی. اتنا قدردان رب ہے, اتنا قدردان ہے کہ اس سے بڑی آپ دنیا میں کوئی مثال نہیں ڈھونڈ سکتے. وہ قدردان رب اگر بلائے, ہماری حالت کیا ہوتی ہے, ہم ایسے جو ہے نا وہ بڑی بے دلی کے ساتھ, بد دلی کے ساتھ مسجد کی طرف آئیں, اور بوجھل قدموں کے ساتھ اور سستی کے ساتھ, اور ایسے بس پورا کر لیا اور پھر چلے گئے, پڑھ لیے.
نام لکھا گیا. یہ کام ٹھیک ہے. اور پھر آتے ہیں اینڈ پہ آگے وہ گردنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا جہنم میں پل باندھ رہے ہو بھائی بعد میں آؤ پیچھے بیٹھو جہاں جگہ ملی بیٹھ جاؤ وہاں سے چلیں گے. اور آتے آتے آگے سب آگے تو اس کا حق ہے نا جو پہلے آیا. آپ کسی بچے کو بھی پیچھے نہیں کر سکتے. میں ایسے ادھر نکل گیا. بہرحال یہ ہمارے ہاں مسائل ہیں. کس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تم اگر پیچھے جگہ چھوڑ کے آگے آتے ہو تو ایسے ہی ہے جیسے تم جہنم کے پل سے گزر رہے ہو. اگر تمہیں شوق ہے ذوق ہے پہلے آنے والوں کا حق ہے کہ وہ پہلے بیٹھے. اگر وہ بڑے احترام سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بعد میں بھی جب جمعہ شروع ہوگا ہم آگے آ جائیں گے تو بعد والوں کو حق نہیں ہے وہ آگے آ کے بیٹھے. پھر میں پہلی سب میں نماز پڑھ کے آیا ہوں جہنم میں پل باندھ کے تم آگے تم اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے آگے ہو اس پہلی سب کا کیا فائدہ. پہلے اہتمام کے ساتھ اتنا قدردان رب ہے آپ کا اور آپ اس رب کے لیے کچھ تیاری کر کے نہیں آ سکتے کہ آج میں نے تیار اس لیے ہونا ہے آج میں نے اپنے آپ کو فری اس لیے رکھنا ہے. آج جمعے کا دن ہے آج میں نے سورۃ کہف پڑھنی ہے اس کی تلاوت کرنی ہے. آج کا دن میں نے اللہ کو دینا ہے میں نے اس کے لیے ہونا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا وہ بندے کو اجر ملتا ہے جب پہلی گھڑی میں آ جائے اونٹ کی قربانی کا ثواب پھر بیل کی قربانی کا ثواب پھر بکری ہے. آپ نے کبھی اونٹ کا اجر لیا پتہ ہی کوئی. وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد کا دروازہ جس نے کھولا اور پہلی اندر آ گیا اس کو اونٹ کا اجر نہیں. پہلی کھڑی اس گھڑی میں آپ پوری مسجد بھر دیں وہ سارا اونٹ کا قربانی کریں. اور وہ گھڑی شروع ہوتی ہے اشراق کے فوری بعد یعنی سورج طلوع ہونے کے فوری بعد. ہماری حالت کیا ہے کبھی اجر لیا کبھی اللہ کے ساتھ اس طرح کا بھی تعلق جو ہے نا اپنا ڈیولپ کرو کہ وہ قدردان کتنا ہے. وہ جب ہمارا انتظار کرتا ہے تو ہمیں بھی تو اس کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے. ہمارا بھی تو اس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے نا. ہمیں بھی تو کبھی اس کی طرف دوڑ کے جانا چاہیے. اور ساری وہ الا مغفرت من ربکم اللہ کہتا ہے دوڑ کے آؤ میری طرف دوڑ لگا دو. عام بندے کی طرف بھی انسان کسی کے احسان کا بدلہ دینے چلا ہی جاتا ہے. یار وہ بندہ بڑا اچھا ہے اور نیکی کرتا ہمارے ساتھ اس کا احترام ہے. جی رب قدردان ہے. میں نے کتنی مثالیں دی ہیں آپ ان پہ ذرا غور کریں کہ رب کتنی محبت کرتا ہے انسان. وہ ایک شیخ ہیں ابو انس طیبی صاحب انہوں نے بڑی پیاری بات کی. وہ کہتے ہیں بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک قیدی کو نا 5 دفعہ پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے اگر کسی کی سفارش کی وجہ سے کوئی مسئلے کی وجہ سے کوئی ایک آدھی پھانسی معاف بھی ہوگی. مجھے جو ان کی مثال میں نے سنی ہے ممکن ہے ایسا نہ بھی ہو لیکن مجھے لگتا ہے ایسا ہوگا. تو اگر 2 پھانسیاں معاف بھی ہو گئی تو اس کو 3 تو باقی بچیں گی نا. یعنی اس کو کنفرم مرنا چاہیے اس کو پھانسی دینی دینی. آپ اس کو الٹ کر دیں. رب کی محبت دیکھنی ہے. اللہ نے انسان کے لیے کتنے جنت کے دروازے رکھے کتنے راستے رکھے. نماز پڑھ لو اگر تم نمازی جنت میں چلے جاؤ. اگر ادھر کچھ سستی آ گئی نماز میں کوئی کمی تھوڑی بہت رہ گئی تھی تمہارا کوئی دوسرا پورشن اس میں تمہاری نیکیاں زیادہ ہیں تم نے زکوٰۃ اور صدقات میں کام کیا ہوا اللہ کہے گا چلو اس دروازے سے چلے جاؤ. اگر ادھر سے بھی کوئی کمی رہ گئی ہے روزے رکھنے والا ہے اس دروازے سے جنت میں داخل کر دو. کوئی ادھر رہ گیا ہے یہ والدین کا فرما بردار بڑا تھا اس نے نیکیاں کی ہیں یہ بڑی محبت کرتا تھا. اللہ نے اتنے راستے رکھ دیے اگر ادھر نہیں کہیں نہ کہیں سے کمی رہ گئی ہے کسی نہ کسی طرح اسے جنت میں داخل کرنا ہے. یہ قدردانی ہے اللہ کی. یہ وہ صلہ دیتا ہے انسان کے چھوٹے چھوٹے اعمال. وہ چھوٹا سا بھی کوئی کام کر لے اللہ اس کو بھی بڑا بنا دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کھجور کو صدقہ کرتے ہو تم اللہ کے راستے میں اللہ اتنا محبت والا ہے اتنا صلہ دینے والا ہے اتنا قدردان ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے اس ایک کھجور کو بھی بہت پہاڑ بنا دیتا ہے. اب آپ ایک اور بات سنیں آپ حیران ہو جائیں. اتنا قدردان کبھی آپ کو کوئی نظر آئے تو آپ اس پہ بات کر کے دیکھیں کبھی زندگی میں ڈھونڈ کے دیکھیں کبھی نہیں ملے گا. اللہ کتنی محبت والا ہے. انسان نے نیت کی ہے میں آج کام کروں گا نیکی کا اللہ کہتا ہے اس کا اجر لکھ دو. کمال ہے کہ نہیں. آپ نیت کریں یار آج میں نے مزدوری کرنی ہے آپ کو کوئی بندہ آگے دیہڑی دے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھیا آپ کی 8 گھنٹے 10 گھنٹے ڈیوٹی پوری کرو گے تو ملے گا. اللہ کہتا ہے نیت کی ہے ابھی کام نہیں کیا اس نے کچھ بھی نہیں کیا نیت کی ہے میں آج شام کو صدقہ کروں گا اللہ کہتا ہے لکھ دو.
کر لیا، وہ نیکی کی نیت اس نے کر لی، اللہ کہتا اب ایک کرنے، اب اسے ذرا بڑھا دو، اس کو ملٹیپل جو ہے نا اجر دینا ہے، اس کو اور آگے بڑھاؤ، 10 گنا کر دو، 700 گنا کر دو، اتنا آگے تک لے جاتے، کئی گنا بڑھا دیتے. اب دوسری طرف ایک اور بندہ ہے، برائی کا ارادہ کرنا ہے، آج کوئی غلط کام کرنا ہے، اب فرشتے تو وہی ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، اللہ کہتا نہیں ابھی نہ لکھ. قدردانی کی انتہا تو چیک کریں، نیکی کا ارادہ کیا تو اللہ نے لکھوا دی، اور جب کر لی تو کہاں تک پہنچا دیا. لیکن یہاں برائی کا ارادہ ہو گیا ہے، میں کوئی غلط کام کروں گا، بڑا کوئی چاہے کبیرہ گناہ کی نیت کی ہے، اللہ کہتا نہیں لکھنا نہیں. اس نے کر لیا، اب تو لکھنا بنتا ہے نا، اب تو سزا دینی بنتی ہے اسے کہ تو نے گناہ کر لیا. اللہ کہتا رک جاؤ، ہو سکتا ہے توبہ کر. بہقی کی روایت ہے اللہ کتنی کھڑیاں فرشتوں کو روک کے رکھتا ہے، اگر یہ گناہ اس نے جو کیا ہے نا اتنی دیر تک بھی یہ واپس آ گیا تو پھر اس گناہ کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں. کر لیا ہے، کرنے کے بعد اللہ انتظار کر رہا ہے، اگر یہ پلٹ آیا پھر لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر نہ پلٹا پھر لکھ دینا، پھر زندگی میں بھی کبھی پلٹ آیا تو پھر بھی مٹا دینا. اتنی محبت، اتنا قدردان تھا. اور اللہ جو ہے نا وہ امام ظفر بلکہ ایک امام دوسرے ان کے سامنے کسی نے یہ بات کی کہ اللہ رب العزت سفیان بن عیینہ، وہ جو حدیث آتی ہے منوقشہ تنشل حساب فقط عذبا، جس کا مناقشہ کیا گیا نا اسے عذاب ہوگا. کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں مناقشہ کہتے ہیں ایک ایک چیز کی پوچھ تاچھ کرنا، یہ بھی کیا، ایک ایک گھنٹے ایک ایک منٹ کی رپورٹ لینا، اس کو کہتے ہیں پوچھ نوکش. تو وہ کہتے ہیں اعلیٰ ظرف جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی منٹ کے حساب نہیں لیتے. تو اللہ بڑا اعلیٰ ظرف ہے، اللہ اتنا قدردان ہے. بہت کم لوگ ہوں گے جن کا اس طرح سے حساب ہوگا، ورنہ اللہ کسی کو اس طرح سے کرتا ہے. لیکن جب نیکی کا بدلہ دینے کی باری آتی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ کے اشاریے کے بعد کی رقم کو کبھی کوئی نہیں دیکھتا. آپ اے ٹی ایم پہ چلے جائیں 100 کا نوٹ نہیں نکلتا وہاں، چھوٹی رقم کو لوگ معمولی سمجھتے. اللہ کہتا تم نے ذرہ بھی نیکی کی ہے نا میں اس کا بھی اجر دوں. اتنا قدردان رب ہو، اس کا رب سے ہماری قدردانی کیا ہے، ہمارا اس کے ساتھ تعلق کیسا ہے، ہم کتنا اس کی طرف پلٹتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کیسا جو نا اپنا رویہ رکھتے ہیں، ہم نے اس پہ غور کرنا ہے. اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں اپنے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ٹوٹل پورا کرنے والے نہ ہوں بلکہ دل سے اللہ کی طرف آئیں، دل سے مسجد میں آئیں، دل سے جمعہ پڑھنے آئیں، دل سے رب کی عبادات کرنے والے بنے. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے. قل قولی ھذا واستغفر اللہ